یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، ڈاکٹر فاروق عادل کا سلام قبول کیجیے۔ ایک بڑی مزے کی آج نشست ہونے جا رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب ہم طالب علم تھے اور یا اس کے بعد پروفیشن کے ابتدائی دنوں میں جا رہے تھے تو جو ہمارے سینئرز تھے ان سے ہم ایک نام سنا کرتے تھے، بڑا کرزمیٹک قسم کا نام، اور ایسا نام جب کوئی مل کے اس سے آتا تھا تو ہم سمجھتے اچھا یہ ان سے مل کے آئے ہیں، غیر معمولی بات۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان سے کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جن کے پاس ہمارے بزرگ اور ہمارے اساتذہ جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں بریگیڈیئر محمد عجائب صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب جو ہے یہ ہمارے یوں سمجھیے کہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جسے آپ اپنے بزرگ یا فور فادرز کہہ سکتے ہیں، جن کے سامنے یوں سمجھیے کہ ہمارے ملک کی بہت ساری چیزیں بنی، اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ دوں بگڑی بھی۔ تو بریگیڈیئر صاحب اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بہت کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، بنتا اور بگڑتا ہوا اور سدھرتا ہوا۔ تو بریگیڈیئر صاحب ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے، اور اس کے بعد جب انتخابات ہو گئے 85 کے اور 88 میں جب حادثہ ہو گیا جنرل صاحب کا، تو اس کے بعد جب غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ بنے تو آپ ان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ تو ان دو حیثیتوں میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، یوں سمجھیے کہ چلتی پھرتی تاریخ ہے۔ ایک پہلو ان کا یہ ہے، لیکن جب آپ اپنے منصب سے ریٹائر ہو گئے اور عام اپنی زندگی میں آئے تو اس وقت ایک ریٹائر آفیسر کی طرح گھر میں بیٹھ نہیں گئے۔ انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا جس کا تعلق یوں سمجھیے کہ نیشن بلڈنگ سے ہے۔ کیا آپ ایک ٹرسٹ کے ذمہ دار یا سربراہ ہیں جس کے تحت پاکستان میں 2 یونیورسٹیز چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ہماری نئی نسل کو، ہمارے مستقبل کو تیار کرنے کا ان سے تعلق بھی ہے اور اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ اور آج ہمیں جو بریگیڈیئر صاحب سے گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق بھی مستقبل سے ہے اور نیشن بلڈنگ سے ہے۔ خوش آمدید بریگیڈیئر صاحب، بہت مجھے خوشی، واقعتاً جیسے میں نے کہا اسی طرح خوشی اور حیرت محسوس ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور جو آپ نے کمپلیمنٹس پے کیے ہیں آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ۔ ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے جو کچھ ہے، ہم اس پہ شرم محسوس کریں یا خوشی محسوس کریں، جو کچھ بھی ہے یہ ہماری ذات کا، ہم بینگ پاکستانی ہماری ایک ہی ذات ہے، ہم ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی رشتہ ہے ہمارا، تو یہ سب ہماری ذات کا حصہ ہے۔ تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ ظاہر ہے کہ ایک بریک ڈاؤن ہو چکا تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اگر وہ بریک ڈاؤن نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ معاملات آگے بڑھ جاتے۔ اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، کیا یہ حادثہ ہمیں بحیثیت قوم آگے بڑھنے کا راستہ دے رہا ہے یا ابھی ہمارے لیے کچھ سبق پوشیدہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس سے پوری قوم ایک صدمے کے عالم میں ہے۔ ہمیں دکھ ہے چونکہ عمومی طور پہ پاکستان کے عوام میں ہم سب پاکستان فوج سے محبت کرتے ہیں، اور ایک چیز جو 9 مئی کے واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بڑی منظم پلاننگ کے تحت ان چیزوں کو ٹارگٹ بنایا گیا جن کا تعلق آرمی کی عزت اور تکریم سے تھا، اور بریگیڈیئر صاحب نیشنل پرائیڈ سے تھا۔ نیشنل پرائڈ ہم سے، فوج سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے لیکن بعض ایز اے انسٹیٹیوشن جی آرمی سے ہم سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا اس کو افسانہ کہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پوری قوم دکھی بھی ہے اور ہم اس کی جتنی مذمت بھی کریں وہ کم ہے، لیکن
اگر ہم صرف اس کو یہاں چھوڑ دیں اور اس کا ڈیپر انالیسس نہ کریں تو نہ تو وہ اس ادارے کی خدمت ہوگی اور نہ ہم اپنی قوم کے لیے کوئی مفید کام کریں۔ مگر صاحب میں ذرا سا قطع کلامی کروں گا، آپ ایک چیز کو ادارے تک محدود کر رہے ہیں، کیا یہ نیشنل معاملہ نہیں ہے؟ صرف ایک ادارے کا معاملہ ہے یا پوری قوم کا جھگڑا ہے یہ؟ میں نے عرض کی کہ ہم اگر اس کا انالیسس نہیں کرتے صحیح اور اس سے صحیح نتائج اخذ نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ ہم فوج کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے، ہم قوم کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کا بڑا ڈسپیشنیٹ آبجیکٹو انالیسس کریں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے کون لوگ ذمہ دار تھے، اور اس ذمہ داری کے تعین کرنے میں کسی قسم کی ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کوئی سبجیکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر ہماری ذاتی اناد، غصہ، وہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہو وہ اتنی شفاف ہو کہ قوم خود محسوس کرے اور اس سے اس کی تائید کرے کہ جو نتائج ہم نے اخذ کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان نتائج کی موجودگی میں جو آگے ہم نے اقدام اٹھانے ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اچھا برگیڈی صاحب، اب آپ نے جو، میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ نے تو ایک لمبی کہانی ہمیں بتا دی کہ ہمیں ایک ادارہ جاتی سطح پر تحقیقات کرنی ہے، انالیسس کرنا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک طریقہ بھی یہی ہے، جب قوم کسی سانے سے دو چار ہو تو اس کا طریقہ، اس سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے انالائز کریں اور اس کے بعد راستہ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں، آپ کی جو وزڈم ہے ہم اسے صرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ وزڈم چونکہ پاکستان کی تاریخ کے اہم جو مواقع ہیں اور بہت سارے اہم واقعات ہیں ان کے عینی شاہد ہیں، اور ان سے آپ نے سبق بھی حاصل کیا۔ ان کی روشنی میں آج جو ہمارا ہے، جس میں ایک نیا چیلنج ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس چیلنج میں کیا ہمارے عشق کے امتحانات ابھی باقی ہیں یا یہاں سے ہمیں راستہ مل گیا ہے؟ آپ اپنی وزڈم کی روشنی میں ہمیں یہ گائیڈ کریں۔ دیکھیے، ہم نے ابھی اس براڈر کانٹیکس میں صرف ایک ادارے کی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے اوورآل ایک نیشنل پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے۔ ہم نے جو پچھلے مہینوں سے یا پچھلی سالوں سے آہستہ آہستہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی عزت و تکریم جو ہے اس کو کھوتے رہے یا اس میں لاس ہوتا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو صرف آرمی جو ہے صرف اس پہ حملہ نہیں کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک من حیث قوم ہمیں آرمی کی عزت و تکریم کو بھی بحال کرنا ہے، ہمیں عدلیہ کی عزت و تکریم کو بھی بحال کرنا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کی عزت و تکریم کو بھی بحال کرنا ہے، اور پھر ہم نے وہ جو تمام سیاسی قوتیں ہیں بظاہر جن کی ٹسل کی وجہ سے ایک ارتعاش یا ایک سٹرگل کہہ لیں یا ایک کنفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس ملک کے لیے بڑی لازم ہیں، اور ان کی عزت و تکریم کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ ہمیں عدلیہ کی، ہمیں فوج کی، ہمیں پارلیمنٹ کی، سیاسی جماعتوں کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے۔ عوام کی زبان میں یہ کہوں، بلکہ یہ کہ عوام اس سوال پر جو آپ نے یہ بات کہی یا نتیجہ آپ ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہمیں ان کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے، عوام ذرا سا مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جن اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں، عدلیہ، فوج، پارلیمنٹ اور بھی جو کوئی ادارہ اگر ہے، تو انہیں اپنی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ذرا سا مختلف بات ہے۔ دیکھیں، صرف کہنے سے تو عزت و تکریم کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ میری اگر عزت نہیں ہو رہی تو مجھے اپنی عزت میں اضافہ کرنا ہے اپنے کنڈکٹ سے۔ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں
کہ عزت کہنے سے بحال نہیں ہوگی، عزت حکم دینے سے بحال نہیں ہوگی، عزت کسی ایسے مینز آف سے جس کے اندر فورس انوالو ہو اس سے بحال نہیں ہوگی۔ عزت بحال ہوگی ہمارے کردار سے، عزت بحال ہوگی کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کریں، اور جس کو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے کردار سے لوگوں کے اندر، پبلک کے اندر، عوام کے اندر اس عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بائی نیچر ان اداروں کی عزت کریں، اور ان اداروں پہ بھی لازم ہے، جیسے آپ نے فرمایا، کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے وہ لوگوں کے دل جیتے تاکہ ہمارے اداروں کی عزت و تکریم کے اندر تو یعنی میں آپ کی اس گفتگو سے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو ادارے ہیں دراصل اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کی عزت و تکریم میں کمی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں ان کی وجوہات میں ایک سٹنگ میں ناممکن ہے، نہ میرے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے، لیکن ایک ضرورت ضرور ہے کہ ایک سول سرچنگ ہر ادارے کے اندر کی جانی چاہیے کہ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، جو ایکشن وہ لیتے ہیں ان کے عوام کے اندر کتنے بیزارائی ہونے کا امید ہے، وہ ان کی کنسیڈریشن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب عوام کی فلاح بہبود، عوام کی سوچ اور اس کے چیزیں مطابقت رکھیں گی تو ایک آٹومیٹیکلی کہہ لیں یا خود بخود جو ہے یہ عزت و تکریم کے بڑھنے کا طریقہ اور پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور تمام ادارے ہمارے جو ہیں جس عزت و تکریم کے وہ اہل ہیں اور جو ہم پہ فرض کرتا ہے کہ ان کی عزت ہونی چاہیے، ہم اس لیول پہ تمام پاکستان کے دوست فکر مند بھی ہیں اور وہ چاہتے بھی ہوں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ کرائسس ہیں اس میں سے پاکستان کو باہر نکالا جائے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو خوشیوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اس میں انڈیا سر فہرست ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے ہمیں فارن انٹرفیئرنس نظر بھی آئے گی، ہوتی بھی رہے گی، اور یہ ماضی میں بھی ہوتی رہے گی اور فیوچر میں بھی ہوتی رہے گی۔ گھر ٹھیک کرنا ہے، گھر ٹھیک کرنا اور نسخہ یہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، جمہوریت کے اسپرٹ میں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، آپ ایک اسپرٹ آف میوچل اکاموڈیشن اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کریں اور کسی کنسنسس پہ آ کے جمہوری عمل کو چلنے دیں۔ اور اگر کوئی نہ بیٹھنا چاہے، اگر وہ نہ بیٹھنا چاہے تو قوم اس کو ریجیکٹ کر دے گی، آپ بشرطے کہ وہ نیریٹو سامنے لے کے آئیں کہ دیکھیں ہم نے یہ قومی مفاد میں یہ اقدام اٹھا رہے ہیں اور یہ شخص اس میں روڑے اٹکا رہا ہے، یہ گروہ، یہ پولیٹیکل پارٹی اس میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ قوم کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس کا بڑا یعنی قائل ہے، میں اس کا معتقد ہوں یا میں اس کا قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ ہم سے کہیں سپیریئر ہے۔ تو کہنے کا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر دیں شروع، ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور قوم کی کلیکٹیو وزڈم سے استفادہ کریں، تو یہ جو چیلنج ہے اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کون سا چیلنج ڈاکٹر صاحب؟ 9 مئی کے نتیجے میں جو کچھ ہو گیا، دیکھیں نا، ہم نے یعنی اتحاد کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور نہیں، جو 9 مئی کے اندر دیکھیں نا، جن لوگوں نے کرمینل ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کو آپ ضرور پکڑیں، ان کو آپ سزائیں دیں، ان کو آپ پبلک کے سامنے لائیں، لیکن وہ پروسیس اتنا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہونا چاہیے کہ کسی کے دل میں یہ شک نہ پڑے شائبہ تک بھی کہ یہ کسی کو وینڈاٹا ہے، اس کے اندر انتقام اس کے اندر ہے، یا کوئی بے قصور لوگ جو ہیں ان کو فریم کیا جا رہا ہے۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ اسی میں اداروں کی عزت ہے، اسی میں اداروں کا
کریڈیبلٹی ہے، اور اس کو ہم نے کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچانا۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو میں بہت سارے نازک مقامات بھی آئے۔ کچھ نازک مقامات کا ذکر بریگیڈیئر صاحب نے کیا، کچھ میری شرارت تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس نقطے کو پکڑنے کی کوشش کریں جو نقطہ ہم سے نظر انداز ہو رہا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے بہت درست نشاندہی کی ہے۔ وہ نقطہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور بیٹھ کر بات کریں۔ آپ بیٹھ کے بات کریں گے، راستہ نکلے گا، اور جب راستہ نکلے گا تو آپ کو قوم کی وزڈم بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ اس سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔